السلام علیکم و آداب۔ وعلیکم السلام و آداب۔ آج ہم احمد آباد میں ہونے والی ایک بہت ہی اہم یوں سمجھیں کہ ایک مکالمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ گفتگو ہے تنظیم علماء اہل سنت اور سینٹرل عید میلاد النبی کمیٹی کے درمیان، بالکل۔ اور خاص طور پر یہ جو مفتی شبیر احمد صدیقی صاحب ہیں ان کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے، کچھ خدشات تھے۔ جی جلوس محمدی میں شامل کچھ رسومات جنہیں وہ خرافات کہہ رہے ہیں ان کی اصلاح کے بارے میں۔ یہ کمیٹی کا جواب ہے ان باتوں پر۔ جی بالکل، اور یہ بات چیت کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ مطلب یہ اس وقت ہو رہی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ ولادت کا موقع تھا۔ اوہ اچھا۔ تو ظاہر جشن کا جوش و خروش تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ جلوسوں میں کچھ ایسے طریقے آ گئے تھے جن پر مطلب کافی سنجیدگی سے سوچا جا رہا تھا۔ تو یہ مکالمہ اسی فکر مندی کا نتیجہ ہے جہاں تنظیم نے مفتی صاحب کے خیالات کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا۔ تو آئیے اس معاملے کو ذرا کھولتے ہیں۔ تنظیم علماء نے مطلب مفتی صاحب کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے کن باتوں پر زیادہ زور دیا اور کمیٹی سے کیا کرنے کو کہا؟ دیکھیں، تنظیم نے پہلے تو یہ بات صاف کی کہ وہ جلوس محمدی کے انعقاد کے حامی ہیں۔ یہ تو ایک اہم مذہبی تہوار ہے۔ جی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بھائی وقت کے ساتھ ساتھ نا کچھ ایسی چیزیں اس میں آ گئی ہیں جو نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ شریعت کے بھی خلاف ہیں۔ اچھا۔ اور یہ جو خرافات ہیں یعنی نامناسب رسمیں، ان کو اب ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آپ کہہ لیں دلچسپ بات یہ ہے کہ تنظیم نے بڑا عملی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے یہ مانا کہ شاید ساری خرابیاں ایک ساتھ ایک دم سے ختم نہ ہو۔ ہاں، یہ مشکل ہوتا ہے۔ جی مشکل ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کچھ جو بڑی بڑی واضح غلطیاں ہیں ان پر تو فوراً توجہ دینی چاہیے۔ تو انہوں نے 6 خاص نکتے پیش کیے۔ 6 نکات؟ اچھا، وہ کیا تھے؟ کیا خاص تھا ان میں؟ سب سے پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ خواتین کو جلوس میں شرکت سے روکا جائے۔ اوہ! تنظیم کا یہ ماننا تھا کہ خواتین کی شرکت سے کئی دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ کئی خرابیوں کی جڑ بنتی ہے۔ دوسرا، جلوس کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے تو اسے ہر حال میں ادا کیا جائے۔ بالکل۔ دلیل یہ تھی کہ نماز تو جنگ میں بھی معاف نہیں۔ یہ تو بہت واضح بات ہے۔ اور باقی نکات کیا تھے؟ تیسرا تھا ناچ گانے اور میوزک جیسی چیزیں، ان پر مکمل پابندی ہو، ٹھیک، جنہیں وہ غیر شرعی سمجھتے تھے۔ چوتھا، نوجوان جو کبھی کبھی نامناسب رویہ اختیار کر لیتے ہیں، شور شرابہ، ہلڑ بازی، اس کو روکا جائے۔ ہاں، تاکہ جلوس کا تقدس قائم رہے۔ بالکل، سنجیدگی رہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں اور فضول خرچی کے بارے میں بھی کچھ تھا، ہے نا؟ جی ہاں۔ پانچواں نقطہ نیاز یعنی جو تبرک کا کھانا ہوتا ہے اس کے احترام کا تھا۔ اچھا۔ زور اس بات پر تھا کہ اسے پھینکا نہ جائے، ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ادب سے تقسیم ہو اور استعمال ہو۔ جی۔ اور چھٹا نقطہ تھا پٹاخوں اور آتش بازی پر پابندی کا، جی، جسے فضول خرچی اور پیسے کا ضیاع قرار دیا گیا۔ تو یہ 6 بنیادی مطالبات تھے۔ اس کے علاوہ تنظیم نے کمیٹی سے یہ بھی کہا کہ وہ مطلب باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پر ان سب چیزوں سے منع کرنے کا اعلان کریں۔ جی۔ اور صرف اعلان نہیں بلکہ کمیٹی کے جو اہم لوگ ہیں، صدر، سیکریٹری، وہ خود جلوس میں موجود ہوں اور دیکھیں کہ ان باتوں پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ بالکل، نگرانی کریں۔ اب آتے ہیں سینٹرل عید میلاد کمیٹی کے جواب پر۔ انہوں نے مفتی شبیر احمد صدیقی صاحب اور تنظیم علماء کا ان تجاویز پر شکریہ ادا کیا۔ یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے ان مشوروں کو صرف سنا نہیں بلکہ انہیں شریعت اور سنت کی روشنی میں بہت مفید اور قابل عمل بھی مانا۔ تو مطلب انہوں نے مان لیا؟ سب سے بڑی پیش رفت کیا ہوئی؟ جی ہاں، سب سے اہم بات یہی ہے کہ کمیٹی نے ان تمام 6 نکات اور تجاویز کو متفقہ طور پر مطلب سب کی رضامندی سے قبول کر لیا۔ واہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی بات تھی، اور انہوں نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ وہ ان خرافات کو جلوس سے ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ تو بہت مثبت جواب لگتا ہے۔ تو عمل درآمد کے لیے کیا کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے؟ کمیٹی نے صاف کہا کہ وہ نہ صرف اپنے آفیشل لیٹر پیڈ پر یہ اعلان جاری کریں گے بلکہ جگہ جگہ بینرز بھی لگوائیں گے اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں گے۔ اچھا، تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جی بالکل۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک وضاحت بھی کی کہ جو لوگ اپنے طور پر پبلک جگہوں پر منڈپ یا سٹال لگاتے ہیں نا، ان سے کمیٹی کا کوئی براہ راست تعلق یا کنٹرول نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بھی واضح کر دیا۔ اور انہوں نے دوسرے علماء اور اماموں سے بھی مدد مانگی، ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل، کمیٹی نے تمام علماء کرام اور مساجد کے ائمہ سے اپیل کی کہ وہ بھی اپنی تقریروں میں، خطبات میں عوام کو ان اصلاحات کی اہمیت بتائیں اور ان خرافات سے بچنے کی تلقین کریں۔ تاکہ یہ کوشش صرف کمیٹی کی نہ رہے بلکہ پوری کمیونٹی کی اجتماعی کوشش بن جائے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ ایک اندرونی اصلاح کی کوشش نظر آتی ہے۔ کمیونٹی خود کوشش کر رہی ہے کہ اپنے مذہبی تہواروں کو ان کی اصل روح کے مطابق منایا جائے۔ یقیناً، لیکن یہاں ایک گہرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ کہ بھئی اس طرح کے اعلانات، یہ قراردادیں، کمیٹیوں کے فیصلے، یہ زمینی حقائق پر اصل میں کتنا اثر ڈالتے ہیں؟ یہ تو ہے۔ خاص طور پر جب کچھ عادتیں عوام میں بہت پکی ہو چکی ہوں۔ کیا صرف اعلانات اور بینرز کافی ہوں گے یا ان پر سختی سے عمل کروانے اور لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے مزید ٹھوس اور مسلسل اقدامات کی ضرورت پڑے گی؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر شاید آنے والے وقت میں مزید غور کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ چلیں آج کی گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں۔ جی بہتر۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔